بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum. Welcome to the question answer series with Center for Peace and Spirituality founder Maulana Waiduddin Khan Sahab. The theme for today's question answer series is spirituality in daily life. Spirituality or Rabbaniyat is the elevation of a person to a plane where the mind focuses on higher and non-material realities of a godly existence. In chapter 13, verse number 28 in Quran, it is said that only in remembrance of God are hearts comforted. Here, comfort implies peace of mind which stems from the God. It is only spirituality that gives happiness to a person and not the material pleasures. We will have many aspects which we will discuss with Maulana Sahab today in the question answer series. Maulana Sahab, the first question is that what does it mean to be spiritual? What would you say to that? دیکھیے, اسپریچولیٹی کے دو اسکول ہیں. زیادہ بڑا اسکول تو وہ ہے جو ہارٹ بیسڈ اسپریچولیٹی کو مانتا ہے. یہ سب کچھ دل میں ہے. اسپریچولیٹی کا جو ٹریجر ہاؤس ہے وہ دل ہے. تو دل میں دھیان لگائیے اور مسٹیریسلی آپ اسپریچولیٹی کے کو اچیو کر لیں گے. لیکن اس اسپریچولیٹی میں جہاں تک میں نے سمجھا ہے, جو چیز ملتی ہے وہ ایکسٹیسی ہوتی ہے. اسپریچولیٹی کو وہ ایکسٹیسی کو اسپریچولی سمجھتے ہیں. ایکسٹیسی کو وہ اسپریچولیٹی سمجھتے ہیں, لیکن میں اس کو نہیں. وہ مائنڈ بیسڈ ہے, مائنڈ بیسڈ اسپریچولیٹی. تو مائنڈ بیسڈ اسپریچولیٹی کا مطلب یہ ہے کہ تھنکنگ سے اسپریچولیٹی کو اچیو کرنا. تو جس طرح سے ہارٹ بیسڈ اسپریچولیٹی میں آخری چیز ایکسٹیسی ہوتی ہے, ایسی مائنڈ بیسڈ اسپریچولیٹی میں جو آخری چیز ہوتی ہے وہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. تو میں جس اسپریچولیٹی کو مانتا ہوں وہ یہی ہے جس میں مائنڈ کو ایکٹیو کیا جاتا ہے, ہائی تھنکنگ لائی جاتی ہے. تو آدمی اس میں مٹیریل ورلڈ سے اوپر اٹھتا ہے. تو اس کو آپ کہتے ہیں اسپریچول, اس کو کہتے ہیں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. تو ہمارا جو کانسیپٹ ہے اسپریچولیٹی کا, اس میں آخری منزل انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. جب ذہن میں اس طرح کا ڈیولپمنٹ آتا ہے تو مائنڈ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے, بہت زیادہ. تو جب ایکٹیو ہو جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ چیزوں سے لیسن لیتا ہے, بہت زیادہ کریٹیوٹی بڑھتی ہے اس کی. وہ چیز پیدا ہوتی ہے جس کو قرآن میں توسب کہا گیا ہے. یہ چیزوں سے, چیزوں کو, مٹیریل چیزوں کو دیکھ کر اس سے اسپریچول لیسن نکالنا. تو ہارٹ بیٹ اسپریچولیٹی میں آخر میں جو ملتی ہے وہ ایکسٹیسی ہے. لیکن جو مائنڈ بیسڈ اسپریچولیٹی ہے اس میں جو چیز ملتی ہے وہ ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا تعلق پوری لائف سے ہے, پوری لائف سے. لائف کا کوئی بھی پہلو اس سے بچا ہوا نہیں ہے. پھر وہ
آپ کی تمام ایکٹیویٹیز میں سرایت کرتا ہے، کیونکہ تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ مائنڈ سے کنٹرول ہوتی ہیں، تو ساری ایکٹیویٹیز میں اسپریچولیٹی کا اثر آ جاتا ہے. یہ دو قسمیں ہیں اسپریچولیٹی، اسپریچول پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کی. Maulana Sahab, you just now said that Tabassum is also looking at material things and then drawing spiritual lessons from it. And the focus should be on intellectual development. But many people say that to attain spirituality, one should abandon the material world. What would you say to that? What is your opinion on this? دیکھیے، میں بہت سے لوگوں سے ملا ہوں جو اس لائن کے تھے، کتابیں پڑھی ہیں، مگر مشہور کتاب ہے دا منک ہو سولڈ ہز پرائری. تو میں تو اسی نتیجے پہنچا ہوں کہ ہارڈ بیسڈ اسپریچولیٹی میں آدمی کو جو چیز ملتی ہے وہ بے خودی کہیے، اس کو ایکسٹیسی کہیے، تو اس میں آدمی کو تھوڑی دیر کے سرور ملتا ہے، سرور. تھوڑی دیر کے لیے وہ بھول جاتا ہے پرابلم کو. اس طرح کی چیز تو ہوتی ہے اس میں، کیونکہ وہ تھوڑی چیز کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے. مستقل طور پر اس کو پیس آف مائنڈ نہیں ملتا. میں ایک صاحب سے ملا جو اس طرح کے ایک سینٹر ہم جاتے تھے. ان کا کہ وہ بہت ایجوکیٹڈ آدمی تھے. وہ ہوا کہ وہاں ہم جاتے ہیں تو کچھ خاص طرح کا چینٹنگ، کچھ خاص طرح کا کورس جسے ہوتا ہے. تو ان کا کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس کورس کے درمیان رہتے ہیں تب تک ہم کو اچھا لگتا ہے، لیکن جب اس سے باہر آتے ہیں تو پھر وہی دنیا جو پہلے تھی. تو میں سوچتا ہوں کہ یہ کوئی گول نہیں ہو سکتا. اسپریچولیٹی وہ ہے جو پرماننٹلی آپ کو، آپ کے اندر کوئی ٹرانسفارمیشن لائے، پرماننٹلی آپ کو کوئی چیز دے. اور وہ مل سکتا ہے آپ کو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے ذریعے سے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ چیزوں کے درمیان رہیں تو اس سے آپ ایکسٹریکٹ کریں اسپریچولیٹی کو. کیونکہ انسان رہتا ہے باہر مٹیریل دنیا میں، اس سے باہر تو جا نہیں سکتا وہ. تو ہر لمحہ انسان کو کسی نہ کسی مٹیریل تجربے سے سابقہ پیش آتا ہے. تو جو ڈیولپڈ مائنڈ ہے وہ مٹیریل چیزوں سے ایکسٹریکٹ کرتا ہے. جس طرح شہد کی مکھی آتی ہے باغ میں تو وہ پھول کے پاس جاتی ہے، اور پھول سے وہ ایکسٹریکٹ کرتی ہے نیکٹر. نیکٹر ایسے اسپریچولیٹی کا معاملہ ہے. لیکن اس کے لیے ضروری کہ آپ کا مائنڈ ڈیولپ ہوا ہو. جب آپ ایک ڈیولپڈ مائنڈ بن چکے ہوں تو جو چیز آپ دیکھیں تو آپ وہاں پر ڈسکور کر لیں کہ ایک اسپریچول نیکٹر موجود ہے ہر چیز میں. اس نیکٹر کو آپ لے لیں گے اور اس سے اپنے اندر اسپریچول پرسنالٹی بنائیں گے. تو ہر چیز میں میرے تجربے کے مطابق اسپریچولیٹی کا نیکٹر موجود ہوتا ہے. تو اس اسپریچولیٹی کے نیکٹر کو ایکسٹریکٹ کیجیے. اس سے آپ کی شخصیت کی تعبیر ہوتی رہے گی. کیونکہ اسپریچول پرسنالٹی جو ہے اس کو بھی فوڈ چاہیے. یہ تو فزیکل پرسنالٹی کے لیے فوڈ چاہیے، ایسی اسپریچول پرسنالٹی کے لیے فوڈ چاہیے. اب وہ فوڈ یہی ہے. یہ ایک مٹیریل چیزوں میں سے ایک نان مٹیریل کنٹینٹ کو نکالنا، مٹیریل چیزوں میں سے ایک نان مٹیریل کنٹینٹ کو نکالنا.
تو جب تک آدمی کا یہ صلاحیت نہ آئی ہو تب تک وہ اسٹارویشن میں جیے گا، اسپریچول اسٹارویشن. اس کو فوڈ نہیں ملے گی. حضرت مسیح نے کہا تھا کہ مین کین ناٹ لیو بائی بریڈ الون. تو فزیکل بریڈ کے سوائے ایک اور چیز چاہیے، اس سے آدمی کے اندر اسپریچول ہیلتھ آتی ہے. تو وہ آدمی اگر اس 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 چیز کو پا رہا ہے تو اس سے اس کے اندر اسپریچولیٹی کا ڈیولپمنٹ ہوتا رہے گا. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس پر کہ آپ کتنا انٹلیکچولی اویکنڈ ہو، کتنا اسپریچولیٹی آپ، کتنا آپ انٹلیکچولی آپ تیار ہیں، اس پر ڈپینڈ کرتا ہے. تو یہ ہے میرا ایکسپیرئنس. But Maulana Sahab, a person often finds oneself in different places. Like a person goes to office to work, then the same person interacts with a lot of people, and then he's back home. So how can that person maintain his spiritual self on a daily basis? What would be your advice? دیکھیے وہ ہارڈ بیسڈ اسپریچولیٹی میں آپ مینٹین نہیں کر سکتے. میں خود پہاڑوں میں گیا ہوں، کشمیر گیا ہوں، شملہ، مسوری، نینی تال گیا ہوں. تو ایک سین، ایک نیچرل سین ہو وہاں آپ جائیں تو تھوڑی دیر کے بعد اچھا لگتا ہے. یہ دھیرے دھیرے آپ بول رہے ہیں کیونکہ فزیکل سینس میں تو کچھ لے رہے ہیں آپ، لیکن انٹلیکچوئل سینس میں آپ کو کچھ نہیں مل رہا. تو چاہے کوئی نیچر کا سین ہو، یا آپ مارکیٹ میں ہوں، یا آپ کہیں بھی ہوں، اگر آپ ایک ڈیولپڈ مائنڈ ہیں تو ہر جگہ آپ کو اسپریچول کنٹینٹ ملتا رہے گا چیزوں میں، ہر جگہ. اور آپ اسپریچولی آپ ڈیولپڈ مائنڈ نہیں ہیں تو آپ کو اسپریچول کنٹینٹ نہیں ملے گا. پھر آپ کو اسٹارویشن میں جانا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلا کام ہے مائنڈ کو ڈیولپ کرنا. مثلاً میں ایک میرے گھر کے سامنے ایک درخت ہے، تو اس میں پھول کھلے ہوئے تھے، کئی پھول کا ایک خوشہ تھا. میں کھڑا ہو کر اس کو دیکھنے لگا. تو اتنی بیوٹی تھی میں حیران تھا کہ کیا یہ بیوٹی کوئی پھول اپنے آپ اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے؟ تو میرے ساتھ ایسا پاسبل نہیں ہے. تو اتنی زبردست بیوٹیفل چیز اپنے آپ کیسے بن جائے گی؟ تو ضرور ہے کوئی کریٹر ہو. پھر میں نے سوچا کہ یہ درخت شروع میں کیا ہے، تنا ہے، اسٹم ہے، پھر برانچز ہیں، پھر پتیاں ہیں، اسی میں کانٹے بھی ہیں. اس چیزوں کے درمیان ایک چیز نکلتی ہے، پھول، جو بالکل ڈفرینٹلی بہت ہی زیادہ بیوٹیفل ہوتی ہے. تو کیا وہ پھول کے اندر میرے لیے ایک کنٹینٹ تھا، ایک لیکچر تھا، جس نے مجھے بتایا کہ دنیا کا ضرور کوئی کریٹر ہے. اگر کریٹر نہ ہو تو کیسے اتنی بیوٹیفل چیز بن سکتی ہے. تو یہ جو آپ ڈیولپ کریں اس طرح کا مائنڈ، تو پھر آپ کو ایک پرماننٹ لائف مل جاتی ہے، اسپریچول لائف. پھر کبھی بورنگ نہیں آتی. یہ میرے لیے صرف سنی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں ڈیلی اس کا تجربہ کرتا ہوں.
Maulana Sahab, we have received a question from Morocco from Mr. Hetam Badri, and he wants to know that how can spirituality help us increase our morals? بہت زیادہ تعلق ہے اسپریچولیٹی کا اس سے. کیونکہ اسپریچولیٹی کیا کرتی ہے وہ آپ کو ایلیویٹ کرتی ہے, اوپر اٹھاتی ہے. یعنی آپ کو جو مٹیریل چیزیں ہیں, جو جو چیپ قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں, اس میں آپ کو ٹیسٹ نہیں آتا. جب آپ کے اندر اسپریچولیٹی کی والی پرسنالٹی بن جاتی ہے تو صرف ہائی کلاس کی چیزیں آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں. ہائی تھنکنگ, ہائی ٹیسٹ, ہائی ایکٹیویٹیز. تو اس سے کم کی چیز جو ہے آپ کو اٹریکٹ ہی نہیں کرتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسپریچولیٹی اگر ڈیولپ کر جائے کسی کے اندر تو وہ ایک زبردست فیکٹر ہو جاتا ہے کہ آدمی کہیں ڈیویٹ نہ کرے, وہ ڈیویٹ نہ کرے. لیکن ضروری ہے کہ وہ اسپریچولیٹی جو مائنڈ بیسڈ ہو. ہارڈ بیسڈ اسپریچولیٹی کے بارے میں ایسا نہیں کر سکتا. Maulana Sahab, what does Islam say about spirituality? How can it be acquired? دیکھیے اسپریچولیٹی کا لفظ یعنی یا ایکولنٹ اس کا روحانیت, یہ تو قرآن میں ہے نہیں. لیکن قرآن میں جو لفظ ہے اسی معنی کے لیے وہ ہے ربانیت. کونو ربانین, رب والے بنو. رب والے بنو کا مطلب کیا ہے, وہ ایک اور آیت سے معلوم ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. یہاں اطمینان کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب میں جس چیز کو اطمینان کہا گیا ہے وہ یہی تو ہے اسپریچولیٹی. اسپریچولیٹی ہی کا دوسرا نام ہے اطمینان قلب. تو اللہ کے ذکر سے آدمی کے اندر اطمینان رہتا ہے, یعنی وہ چیز جس کو ہم کہتے ہیں اسپریچولیٹی. ذکر کے معنی کیا ہے؟ یعنی ذکر کے معنی اردو میں گننا نہیں, یاد کرنا, اس کی ایٹریبیوٹس پر سوچنا, اس کو اپنے کنٹمپلیشن کا موضوع بنانا, یہ ہے. تو جس آدمی کے اندر یہ صفت ڈیولپ کر جائے تو وہ ایک الگ ہی انسان بن جاتا ہے, ایک الگ ہی انسان. اس کو ایک ایک اپر لیول پہ جینے لگتا ہے. جیسے جو آدمی ہوائی جہاز سفر کرتا ہو تو جب ہوائی جہاز سفر کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک لیول دوسرا ہوتا ہے, زمین کے لیول سے اونچا. زمین پر جو سواریاں چل رہی ہیں اس سے اس کا لیول بہت اونچا ہوتا ہے. ایسے اسپریچولیٹی آدمی کے لیول کو بڑھا دیتی ہے, اٹھا دیتی ہے اس کو. تو اپنے آپ ہی اس کے اندر اعلیٰ صفات پیدا ہو جاتی ہے اپنے آپ, یعنی بطور نتیجے کے, بطور رزلٹ کے. الگ سے اس کو اسٹرگل نہیں کرنا پڑتا اس کے لیے. Maulana Sahab, Prophet of Islam was foremost a spiritual guide. Can you give an example how he used to give spiritual training to his companions? جیسے دیکھیے رسول اللہ ایک مرتبہ کسی راستے پہ چل رہے تھے اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے. تو کوئی پودا زمین میں اگا ہوا تھا, چھوٹے چھوٹے پودے جو ہوتے ہیں آپ کے راستے میں دکھائی پڑے.
تو ہوا چل رہی تھی. تو ہوا میں کیا ہوتا تھا, ہوا چلتی تھی تو پردہ جھک جاتا تھا. ادھر جھکا آیا ادھر جھک گیا, ادھر سے آیا ادھر جھک گیا. تو آپ نے کہا کہ مومن کی مثال ایسی ہے, مومن ایسی ہوتا ہے کہ ادھر کا جھوک آیا ادھر جھک گیا, ادھر کا جھوک آیا ادھر جھک گیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ لیول اس کا اونچا ہوتا ہے, اس کو اکڑ نہیں ہوتی, اس کے اندر لڑنے کا بازار نہیں ہوتا, اس کے اندر پرائڈ آروگینس یہ سب نہیں ہوتا, کیونکہ پودے میں سب چیزیں نہیں ہوتی. تو جس کے اندر اسپرچولیٹی آتی ہے, اسپرچولیٹی, تو اس کی بس تو پہچان یہ ہے کہ اس کا اندر ماڈسٹی ہو. ایک لفظ میں اگر میں کہوں کہ اسپرچولیٹی کی پہچان کیا ہے تو میں کہوں گا کہ ماڈسٹی. ماڈسٹی کو کہتے ہیں تواضع. تواضع یا ماڈسٹی پہچان ہے اسپرچولیٹی, جس کے اندر آپ سچی ماڈسٹی ہو تو ضرور اس کے اندر اسپرچولیٹی ہوگی. اسپرچولیٹی اور ماڈسٹی دونوں ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے. تو آدمی اگر کو جج کرنا ہے کہ اس کے اندر اسپرچولیٹی آئی یا نہیں آئی, تو یہ دیکھے کہ اس کے اندر ماڈسٹی آئی یا نہیں, وہ مائنڈ کا ایکسرسائز بنا یا نہیں بنا. Maulana Sahib, we've received a question from Multan, Pakistan, from Mr. Ali Darwesh Sahab, and he wants to know from you that are there any upper or lower grades of spirituality? ہر چیز میں ہوتا ہے, اس میں بھی ہوتا ہے. اپر لوور گریڈ کا لفظ میں نہیں کہوں گا, لیکن یعنی ڈیپ سینس میں اسپرچولیٹی آنا اور ایک سپرفیشل قسم کی اسپرچولیٹی آنا. تو اگر آدمی بہت زیادہ انوالو کرے گاڈ میں, پیراڈائز میں اور آخرت کی سوچ میں, تو جتنا وہ انوالو کرے گا اسی کے حساب سے اس کے اندر اسپرچولیٹی آئے گی. اگر بہت انوالو کرے تو بہت ہی اعلیٰ قسم کی اسپرچولیٹی آئے گی, بہت ہی ڈیپ قسم کی. اور اگر تھوڑا انوالو کرے, زیادہ نہیں, تو پھر سپرفیشل قسم کی اسپرچولیٹی آئے گی, زیادہ گہری قسم کی نہیں آئے گی. تو یہ تو ہر چیز میں ہوتا ہے, اس قسم کا فرق ہر چیز میں ہوتا ہے. Maulana Sahib, Quran often tells us to contemplate, to reflect, and to ponder over signs of God. Is this a way of becoming spiritual? What would you say to that? یقیناً, اس لیے کہ جب ہم نیچر پر سوچتے ہیں تو ہمارا مائنڈ کریٹر تک پہنچ جاتا ہے. یعنی کریچر پر یا کریشن پر سوچتے ہوئے ہم پہنچ جاتے ہیں کریٹر تک. تو جو آدمی کریٹر تک پہنچ جائے تو اس کے اندر ضرور وہی سے پیدا ہوگی جو کو بنے گا, ماڈسٹی, وہ کنٹرسائز ہو جائے گا, اس کے اندر ہائی تھنکنگ آئے گی, چیپ چیزیں اس کو اٹریکٹ نہیں کرے گی, اپنے آپ یہ سب چیزیں پیدا ہو جائے گی. تو نیچر کیا ہے؟ نیچر تو گاڈ کا یا کریٹر کا یعنی اس کا ایکٹ ہے, اس کا عمل ہے. خدا نے جو کریشن کا عمل کیا تو اس سے نیچر وجود آئی. تو نیچر کو دیکھ کر آپ جب انسپائر ہوتے ہیں تو آپ فوراً خدا تک پہنچ جاتے ہیں, کریٹر تک پہنچ جاتے ہیں.
تو اس میں کوئی شک نہیں کہ نیچر پر غور کرنے سے آدمی کے اندر اسپریچولیٹی آتی ہے. Maulana Sahab, before I move on to next question, we have received a comment from Muhammad Ayub Sahab, who's writing from Kanpur, and he said that you've given a very nice explanation on how one can judge spirituality with one's modesty. The next question is from Mr. Anwar Alam Sahab from Aligarh, and he wants to know from you that how can we balance spirituality and materialism in today's life? دیکھیے میں بیلنس کو نہیں مانتا. آج تک وہی سمجھ میں نہیں آیا کہ بیلنس کیا چیز ہے. بیلنس دیکھیے, آپ یہ ترازو پر تولیں گیہوں اور چاول کو تو وہاں آپ بیلنس کر سکتے ہیں, لیکن انسانی بیہیویئر میں بیلنس کوئی چیز نہیں. آپ یا تو اس کو کنسرن بنائیں گے یا اس کو کنسرن بنائیں گے. یہ بیلنس میری سمجھ میں نہیں آتا, ابھی تک میں سمجھا نہیں اس چیز کو. آدمی کا کنسرن کوئی ایک ہی چیز ہو سکتا ہے, یاد رکھیے, یا تو مٹیریلزم بنے گا یا اسپریچولیٹی بنے گی, ایک ہی چیز بن سکتا ہے. تو ایک حدیث ہے یہاں اپلائی ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ من احب دنیا ہو اضر بآخرتہ ہی ومن احب آخرتہ اضر بدنیا ہو. یعنی جو دنیا کی سے محبت کرے گا تو وہ آخرت کا نقصان کرے گا, نقصان اٹھائے گا, اور جو آخرت سے محبت کرے گا تو وہ دنیا کا نقصان اٹھائے گا. تو بیلنس کوئی چیز نہیں, یا تو یہ کنسرن بنے گا یا وہ کنسرن بنے گا. اب یہ آدمی کی ہمت ہے کہ وہ کس کو اپنا کنسرن بنائے. میں جہاں تک جانتا ہوں اس معاملے میں بیلنس نہیں چلتا. آدمی حقیقت میں جھک جاتا ہے کسی ایک طرف, اور اس کو یعنی کور اپ کرنے کے لیے بتاتا ہے کہ میں نے بیلنس بنا کر اختیار کیا, حالانکہ وہ ایک طرف جھک چکا ہوتا ہے. تو ایک چیز ہوتی ہے وہ تو لپ سروس, ایک چیز کو تو جھک گیا, وہ تو اس کا کنسرن بن گیا. اب جو چیز کنسرن نہیں بنی ہے تو اس کو وہ لپ سروس کر کے ظاہر کرتا ہے کہ وہ بھی میں اس کو بھی فالو کر رہا ہوں, اور میں دونوں بیچ میں بیلنس کام کرتا ہوں. تو میں بیلنس کے تھیوری کو نہیں مانتا. Maulana, a lot of people today say that I am spiritual, but I am not religious. So the question is, what role does religion play in spirituality? دیکھیے میرا جو ایکسپیرئنس ہے لائف کا, تو میں اس کو نہیں مانتا کہ ریلیجن کے بغیر اسپریچولیٹی آتی ہے. ایک لمیٹیڈ سینس میں آدمی کے اندر ایک کچھ مانرس آ جاتے ہیں, کوئی اخلاق آ جاتے ہیں, اس کو سمجھتا ہے کہ میرے اندر اسپریچولیٹی ہے. تو یاد رکھیے, اخلاق کا نام یا مانرس کا نام اسپریچولیٹی نہیں ہے. اسپریچولیٹی تو نام ہے انر لائف ہماری جو ہے, ہمارا جو سول ہے, ہمارا جو مائنڈ ہے, اس میں ایک بہت بڑا ایک ڈیولپمنٹ ہو. وہ ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے لیے کوئی سورس چاہیے, اور سورس صرف گاڈ ہے. گاڈ کو اگر سورس نہ بنائے وہ, تو اس کو کہاں سے آئے گا انسپریشن, اور جو انسپریشن نہیں آئے گا تو اس کی اسپریچولیٹی بھی چلنے والی نہیں. دیکھیے جس طریقے سے ہم کو روزانہ پانی پینا ہے, نہ پانی پینے تو ہم جی نہیں سکتے, ایسی اسپریچول فوڈ بھی ہم کو ڈیلی چاہیے. اگر ہم ڈیلی اسپریچول فوڈ نہ لیں تو
زندہ نہیں رہ سکتے اسپریچل سینس میں. تو میں سوچتا ہوں کہ یہ بہت ہی یعنی ہر آدمی اپنے ایکسپیرئنس سے اس کو سمجھ سکتا ہے, خود اپنے ایکسپیرئنس سے. میرا ماننا تو یہی ہے. Maulana, next question we've received from Dr. Muhammad Vikar Alam Sahab from New York. And he's written that, Maulana Sahab, you are the only one who has introduced the concept of personal God. Please say something about your unique concept of personal God. دیکھیے, دو کانسیپٹ ہیں, پرسنل گاڈ اور امپرسنل گاڈ. پرسنل گاڈ اور امپرسنل گاڈ. تو میں سوچتا ہوں کہ امپرسنل گاڈ تو ایک تصوراتی چیز ہے, ایک کنسیپچول چیز ہے, اس کو وجود نہیں کچھ. امپرسنل گاڈ کا کوئی انڈیپینڈنٹلی کوئی وجود نہیں. اچھا, جس گاڈ کا انڈیپینڈنٹلی کوئی وجود نہ ہو وہ تو اتنی بڑی کائنات بنائے گا جس کا وجود ہی کوئی نہ ہو. تو خدا کو ایک یعنی یہ ماننے کے لیے کہ خدا کا ایک وجود ہے, ہم کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہی پرسنل گاڈ کا کانسیپٹ ماننا پڑے گا. امپرسنل گاڈ کریٹر نہیں ہو سکتا. اس لیے جو لوگ مانتے ہیں امپرسنل گاڈ کا کانسیپٹ, وہ نہیں مانتے اس کو کہ وہ کریٹ کرتا ہے. جو لوگ مانتے ہیں امپرسنل گاڈ کو, وہ یہ نہیں مانتے کہ خدا کریٹ کرتا ہے. کریشن کا تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک پروسیس ہے, چلا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پرسنل گاڈ ہی گاڈ ہے. امپرسنل گاڈ کا کوئی وجود نہیں, وہ تو ایک کہانی کی بات ہے, صرف کہانی کی بات ہے. ایسا میرا ماننا ہے. Maulana Sahab, we often face difficulties in life and suffer losses, and this ultimately leads to dejection and frustration. So, how can spirituality help us in getting dejected and frustrated from life? What would you say to that? میں تو سمجھتا ہوں کہ اسپریچولیٹی ہی بچاتی ہے اس طرح کے حالات میں. کیونکہ اسپریچولیٹی سے ایک ایسا انسان بنتا ہے جو مٹیریل چیزوں کو کم امپورٹنٹ سمجھنے لگتا ہے, سول امپورٹنٹ نہیں. جب آپ مٹیریل چیزوں کو سمجھیں کہ یہی سب کچھ ہے, اسی کو سب سے امپورٹنٹ دینے لگیں, تو پھر آپ جب ایسا کوئی حادثہ گزرے گا تو آپ اس کو افورڈ نہیں کر سکیں گے, ڈر جائیں گے آپ. لیکن جب آپ یہ مانیں کہ جو مٹیریل چیزیں ہیں وہ سب کچھ نہیں ہے, سب کچھ نہیں ہے, سب کچھ تو گاڈ آلمائٹی ہے. تو دیکھیے, ایک مسئلہ مشہور ہے کہ تار سے گرا کھجور پر اٹکا. تو جو اسپریچول پرسن ہو اس کے پاس کہیں سے بھی گرے, اٹکل کے ایک موجود ہوتا ہے, ایک کریٹر, ایک خدا. ہر حادثہ, ہر مصیبت, ہر نقصان کے بعد آدمی کے پاس ایک سہارا موجود ہوتا ہے جس کے بل پر دوبارہ جی سکے وہ. تو سمجھتا ہوں کہ خدا کا عقیدہ خدا کا بلیف مست ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے.
Maulana Sahib, you said that you also say at times that goal of Islam is to develop one's personality. What do you mean by that? Does developing of personality means being spiritual? Is that what you mean to say? وہ جو ڈیولپمنٹ ہوتا ہے وہ چاہے آپ اس کو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کہیے یا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہیے یا اسپریچول ڈیولپمنٹ کہیے، سب ملتے جلتے الفاظ ہیں، ملتے جلتے الفاظ. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، روحانی ارتقاء، ذہنی ڈیولپمنٹ، اس طرح کے جتنے الفاظ ہیں سب ملتے جلتے الفاظ ہیں اور ایک کا تعلق دوسرے سے ہے. یہ الگ الگ نہیں ہے. Maulana Sahib, lot of people often harbor complaints and grievances against one another. Would you say that a person who always is complaining is not spiritually developed? اس لیے اس کو شک نہیں. کمپلینٹ سے آدمی کے اندر آدمی اگر کمپلینٹ فری نہیں بنایا، کوئی آدمی، کوئی عورت یا مرد اگر کمپلینٹ فری نہیں بنایا تو اس کو اسپریچولیٹی ملی نہیں. یاد ضرور بنائے گی. تو جس کو دیکھے کہ وہ کمپلینٹ میں جیتا ہے، شکایتیں کرتا ہے، تو سمجھ لیجیے کہ اس کے اندر اسپریچولیٹی نہیں آئی. اس کی جو شخصیت ہے وہ اسپریچول سینس میں ڈیولپ شخصیت نہیں ہے. یہ تو بالکل طے ہے. بالکل. And Maulana Sahib, what role does positive thinking play in one's spiritual development? دیکھیے، جہاں تک میرا ایکسپیرئنس ہے، دونوں کو میں قریب ملتا جلتا مانتا ہوں. یعنی پازیٹیو تھنکنگ اور اسپریچول مائنڈ دونوں تقریباً ایک ہی بات ہے. پازیٹیو تھنکنگ جہاں ہوگی وہاں اسپریچولیٹی ہوگی، جہاں اسپریچول پرسنالٹی ہوگی وہاں پازیٹیو تھنکنگ ہوگی. دونوں میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے سے بالکل جڑے ہوئے ہیں. Maulana Sahib, you often say that material happiness is not achievable in this world, but a person can still attain intellectual contentment. Can you elaborate on this? اس لیے کہ دیکھیے، مٹیریل آئٹم تو لمیٹڈ ہے. سارا آدمی جانتا ہے کہ مٹیریل آئٹم لمیٹڈ ہے. آپ کو یاد ہوگا اسٹیفن ہاکنگ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ دنیا میں مٹیریل آئٹم ایگزاسٹ ہو رہے ہیں. وقت آئے گا جب کہ دنیا انسان کے لیے رہنے کے قابل نہیں ہوگی، تو ہمیں اسپیس کالونی بنانا چاہیے. یہ ایک سائنٹیفک جوک تھا، میں سمجھتا ہوں. لیکن یہ طے ہے کہ دنیا میں اسپریچولیٹی کی کوئی لمیٹیشن نہیں. اسکائی از دا لمٹ. تو اگر آپ کی شخصیت مبنی ہے اسپریچولیٹی پر تو وہ ایک انلمیٹڈ پرسنالٹی ہے. لیکن اگر آپ کی اسپریچولیٹی بیس کرتی ہے مٹیریل چیزوں پر تو وہ تو ایک لمیٹڈ چیز ہے، وہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے. Maulana Sahib, what is the importance of discovery of God for one's spirituality? دیکھیے، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یعنی ڈسکوری آف گاڈ سے جو شخصیت بنتی ہے جس قسم کی، اسی کو ہم
دوسرے معنوں میں کہتے ہیں اسپریچولیٹی. اسپریچولیٹی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے, نام ایک الگ رکھ لیا گیا ہے اس کا. کہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن میں جس چیز کو کہا گیا ہے ربانیت, اسی کو ہم کہتے ہیں اسپریچولیٹی. یہ بات اس وقت ہے جب کہ آپ مائنڈ بیسڈ اسپریچولیٹی کو مانتے ہو. کیونکہ جو لوگ ہارٹ بیسڈ اسپریچولیٹی بنتے ہیں ان کا معاملہ الگ ہے, ان کا معاملہ الگ ہے. Mulana Sahib, according to you, what is that one criteria that allows us to find out whether we are spiritual or not? میں سمجھتا ہوں کہ ایک پہچان تو یہ ہے کہ آدمی کے اندر ماڈسٹی ہو. ماڈسٹی, اس کو ہم کہتے ہیں اردو میں تواضع. کیونکہ اسپریچولیٹی اگر صحیح معنی میں آ جائے آدمی کے اندر تو وہ کیا ہوگا, اس کو وہ مائنڈ کنٹروسائز بنا دے گی. اور جو آدمی مائنڈ کنٹروسائز بن چکا ہو اس کے اندر اسپریچولیٹی, اس کے اندر ماڈسٹی ضرور آئے گی. ماڈسٹی تو اس کا انٹیگرل پارٹ ہے. تو میری اپنی سمجھ سے اسپریچولیٹی کا جو پہچان ہے غالباً یہی ہے کہ آدمی ماڈسٹ بن جائے. ماڈسٹی اسپریچولیٹی کی پہچان ہے. Mulana Sahib, if a person is not interested in spirituality and makes his or her goal as entertainment or materialism, then what do you think would be the end result of that person? دیکھیے میرا تجربہ یہ ہے کہ ایسا آدمی جوانی کی عمر میں جب کوئی زیادہ اس کو پرابلم نہیں ہوتا تو لگتا ہے کہ وہ خوش ہے. یہ سمجھتا ہے کہ میں خوش ہوں, یہ سمجھتا ہے کہ میں خوش ہوں. یعنی ایک قسم کے بھول میں پڑا رہتا ہے, بھول میں. لیکن جیسے عمر بڑھتی ہے تو یہ چیز ختم ہونے لگتی ہے. یہاں تک جب بوڑھا ہوتا ہے تو بالکل ختم ہو جاتی ہے. بوڑھا ہونے کے بعد آدمی کو سوائے یعنی اللہ پر عقیدہ, اللہ پر یقین, اس کے سوا کوئی چیز اس کو کچھ دیتی نہیں. صرف خدا کا عقیدہ ہی اس وقت آدمی کو کچھ دیتا ہے. Mulana Sahib, another phenomena that we are seeing in the present world is the phenomena of suicide. Many people are not able to cope up these situations that happen in their personal life. So, what would be your advice? How can these people reform themselves, and how can they avoid committing suicide or getting dejected or stressed out in their personal lives? دیکھیے سوسائڈ کا جو معاملہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ فرسٹریشن سے آتا ہے. فرسٹریشن ہی کی ایک شکل ہے کہ آدمی سوسائڈ کر لیتا ہے. تو فرسٹریشن خود جو ہے وہ ہے یعنی ان اویئرنیس کا. آدمی اپنے کیپیسٹی کو نہیں جانتا, اپنے پوٹینشیل کو نہیں جانتا, دنیا میں اپرچونیٹی ہے اس کو نہیں جانتا. بس کچھ اس کو پیش آتا ہے اور پھر ایموشن اس کے جاگ اٹھتے ہیں تو اس حالت میں وہ سوسائڈ کر لیتا ہے. حالانکہ ایک کتاب چھپی ہے اسی سبجیکٹ پر. اس میں اسے دکھایا ہے کہ تاریخ میں ایسے بہت سے لوگ ہیں عالیہ کود پڑے کہیں سے لیکن بچ گئے. تو ایسا آدمی جب بچ جاتا ہے وہ بہت ہی زیادہ یعنی ڈفرینٹ آدمی بچ جاتا ہے. میں بھی ایسے ایک آدمی کو جانتا ہوں پرسنلی, سوسائڈ کر لیا تھا انہوں نے.
مگر پھر کسی وجہ بچ گئے تو وہ ہیرو بن گئے اور بہت بڑا کام کیا انہوں نے. تو سوسائڈ سے پہلے آدمی پر چھا جاتا ہے فرسٹریشن, تو سوسائڈ کر لیتا ہے. لیکن سوسائڈ میں بچ جائے وہ اٹیمپٹ کرنے کے باوجود, تب سوچتا ہے کہ زندگی کتنی قیمتی ہے, زندگی میں کتنے زیادہ امکانات ہیں, اس کو ڈسکور کر لیتا ہے اور پھر وہ ہیرو بن جاتا ہے. تو وہ کتاب جو ہے میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں, اور میں نے خود بھی کم از کم ایک کیس ایسا دیکھا ہے کہ آدمی نے سوسائڈ کیا, یعنی زہر کھا لیا, پھر فوراً اس کو ڈاکٹر نے اس کو وہ کروایا, نکلوایا اندر سے سب, تو بچ گیا وہ. تو پری سوسائڈ وہ زیرو تھا, پوسٹ سوسائڈ وہ ہیرو بن گیا. Maulana Sahab, people who face injustices at the hands of others often take to protest and complaints. What, according to you, should be the method followed by a spiritual person in this regard? میں تو سمجھتا ہوں کہ جو آدمی پروٹیسٹ, کمپلین یہ سب کرے, جس کو میں کہتا ہوں غوغائی سیاست, اس کو نہ اسپریچولیٹی ہے اس کے پاس, نہ عقل بھی نہیں ہے اس کو. کیونکہ اس طرح کی پالیٹی جو ہوتی ہے ہمیشہ وہ رزلٹ لیس ہوتی ہے, کبھی بھی اس کا کوئی پازیٹیو رزلٹ نہیں نکلتا. تو پھر وہ کس کام کی؟ تو ایسا آدمی نہ تو اسپریچول پرسن ہے, نہ دانش مند آدمی ہے وہ. اس کو نہ عقل ملی ہے نہ اسپریچولیٹی ملی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کمپلین, پروٹیسٹ, لڑائی, ٹکراؤ, اپوزیشن پالٹکس, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی زیادہ یعنی بے خبری کی بات ہے. ایسا آدمی کچھ جانتا نہیں, زندگی کے پاسبلٹیز کو سے بالکل بے خبر ہوتا ہے. Maulana Sahab, in the end, what message would you like to give all the viewers today? بھائی ایک میسج میں یہ دینا چاہوں گا کہ زندگی میں آدمی کو بار بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی افینڈ ہو جاتا ہے, غصہ ہوتا ہے, پرووک ہو جاتا ہے. تو اس سے بچائیے اپنے آپ کو, اس سے بچائیے, کیونکہ یہ بہت کلر ہے یہ چیز. اور بچانے کی شکل یہ ہے کہ جب بھی ایسا ہو تو چپ ہو جائیے. کوئی آپ کو پرووک کرے, کوئی غصہ دلا دے, کوئی افینڈ کرے, تو بس چپ ہو جائیے. تو نیچر میں ایک پروسیس ہوتا ہے, پروسیس, وہ اپنے آپ ہی وہ سب چیز ٹھیک ہو جاتی ہے اپنے آپ ہی, نیچرل پروسیس کے تحت. تو میں یہ کہوں گا کہ ہر آدمی کو یہ کرنا چاہیے کہ جب اس کو اس طرح کا تجربہ ہو تو بس کچھ نہ کرے, چپ ہو جائے, سب تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا. یہ میرا ذاتی تجربہ بھی, میں ایسے ہی کرتا ہوں.